ایک وقت کا ذکر ہے، ایک ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہیں تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو سکے اور ملک ترقی کر کے دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی موجودہ رعایا بھی اسے خاص فائدہ مند محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ صرف مشورے دیتے تھے اور بدلے میں تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہیں تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات پانے کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ جب بادشاہ جنگل پہنچے اور کافی دیر تک سیر و تفریح کرنے کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ دور سے وہ پاگل اور عجیب لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ انہیں خیال آیا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے جو اپنی ہی دنیا میں گم ہے۔ تجسس کی خاطر بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس شخص کے قریب جا پہنچے اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ پاگل بادشاہ کی پوری سلطنت بچائے کہ اس بات کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ لہٰذا پاگل شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تو تم ہو اور تمہاری ساری رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی۔ کسی عام پاگل کی بس کی بات نہیں تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا پھر کسی ایسے بندے کے جو دلیر اور غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر تک خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا۔ وہ آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم اس کے تابع بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ درباری نے کہا، یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب پر غالب آ جائے۔ دوسرے نے جلدی سے کہا، نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے، لہذا بادشاہ کو کہنا کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ دربار والوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخر کار درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر واقعی پاگل ہے تو بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کہا اور کچھ دباؤ ڈال کر اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت موڑ دیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے۔ طاقتور طریقے سے انہوں نے اسے دوبارہ قابو میں لے لیا اور اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے تو حیران کن طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یہ کس بات کی مبارکباد ہے؟ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ آئے ہیں وہاں جانے کے لیے دشمن کی بڑی فوج کمین گاہ میں بیٹھی تھی، زبردست ہتھیاروں کے ساتھ۔ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سنتے ہی سب کی آنکھوں میں حیرت، شکر گزاری اور فکر کے ملے جلے جذبات واضح تھے۔ لوگوں نے پھر خوش ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے سمجھدار لوگوں کا ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے، خاموشی سے ہمیں خطرناک دشمن سے بچایا ہے۔ یہی زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اس کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔
یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کی قدموں کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن اسی لمحے محل میں ایک نیا تنازع شروع ہونے لگا۔ درباری جو صدیوں سے نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھے آئے تھے، اسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکے کہ ایک اجنبی اور وہ بھی پاگل کہلانے والا ان کے برابر آ بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ عزت و ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ کا اللہ کی قدرت پر یقین اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ بادشاہ کو گرا کر فقیر بنا سکتا ہے اور پاگل کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اور جب وہ کسی کو بلند کرنا چاہے تو دنیا کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ درباریوں کی سازشیں، ان کی حسد اور مخالفت اس پاگل کو عزت کیسے دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رعایا کے چند افراد آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس پہنچے جسے سب پاگل کہا کرتے تھے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ رعایا نے بات کرتی ہوئی کہا، بھائی صاحب آپ کو ہمارے بادشاہ کی اصولوں اور درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لینا جس کی وجہ سے آپ کو سزا ملے۔ پاگل نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے کہ مجھے سزا ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے محل لے کر آؤ، یہ کیسی مصیبت ہے، مجھے واپس لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی رعایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے خوف سے اسے ڈرا کر محل سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل جو سزا کے لفظ سے ہی ڈرا ہوا تھا فوراً گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے زیر قبضے میں تھی، آگے بڑھا اور چالاکی سے بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل پیچھے تھا فوراً بولا، ارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تھپڑ مار دیا، میں تو بادشاہ کو لات بھی مار سکتا ہوں۔ رعایا نے اس کی بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے دیکھا، شاباش دی اور خوشی سے مزید اکسایا، جب بادشاہ کرسی پر بیٹھا تو تم جا کر اس کی گردن پر زوردار تھپڑ مار دینا، پھر دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں بہت سارے انعامات دے گا۔ پاگل نے بے خبری میں بات مان لی۔ اگلے دن دربار لگا اور بادشاہ تخت پر بیٹھا تو پاگل نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پر مارتے ہی اس کا تاج دور جا گرا۔ لیکن جیسے ہی تاج زمین پر لگا اسے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگا لیا۔ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگاتے ہوئے خوشی سے کہا، میرے عزیز، یہ صرف ایک شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے، اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے ایک خوبصورت محل بھی تحفے میں دے دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی اس سے حسد میں مبتلا تھی اب اور بھی پریشان ہوگی۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل ان سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ رعایا تو باقی بڑے سچے اور ہمدرد لوگ ہیں، دیکھو کتنا زبردست مشورہ دے گیا تھا۔ خوشی خوشی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے وہی مانوں گا۔ اگلے دن رعایا دوبارہ مشورہ کر کے اسی پاگل کی محل پہنچے۔ وہ سب اندر سے تپ رہے تھے مگر ظاہری چہروں پر کچھ اور ہی تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک مشیر نے نرمی سے بات شروع کی، بھائی صاحب کل کی تدبیر کیسی لگی؟ اگر آپ تھپڑ نہ مارتے تو بادشاہ آپ پر شک کرتا اور شاید آپ کو سزا بھی مل جاتی۔ پاگل جو اب اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کی تدبیر نے میری قسمت بدل دی۔ رعایا نے موقع کو غنیمت جانا اور اگلا جال بچھایا، لیکن یہ تو سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جتنا مرضی آپ کے خلاف کوئی سازش کرے، لیکن اگر آپ سچے ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رعایا نے پاگل کو دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
کہ اب ایک اور بات سنو، صبح جب دربار لگا اور بادشاہ کرسی پر بیٹھنے لگا تو تم فوراً اس کی کرسی پیچھے سے کھینچ لینا، دیکھنا تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ یہ کام آسان نہیں، لیکن تم تو بہادر ہو، کر لو گے۔ پاگل جلدی سے بولا، میں تو 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ رعایا حسب معمول اسے شاباش دیتے ہوئے رخصت ہوئی، اور صبح دربار میں وہی ہوا جس کا انہوں نے پاگل کو کہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا، پاگل نے موقع دیکھ کر کرسی پیچھے کھینچ لی، مگر بادشاہ نے خود پر قابو رکھتے ہوئے گرنے سے بچ گیا۔ پہلے وہ سنبھل کر کھڑا ہوا، جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کرسی کا ایک پاؤں اندر سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پاگل کی طرف دیکھا، اسے گلے لگایا اور بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا ہوشیار اور وفادار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کرسی سمیت زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا۔ پھر اسے تمغہ امتیاز دے کر اپنی فوج کا جنرل منتخب کر دیا، اور دربار میں ایک بار پھر اس کی بہادری کی تعریف کی گئی۔ یہ دیکھ کر رعایا سر پکڑ کر رہ گئی، جو ہر بار اسے گرانے آتے تھے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ تنگ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ کیسی مصیبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے سزا ملے، بادشاہ ناراض ہو اور وہ پھانسی پر چڑھے، مگر یہ ہر بار بازی مار جاتا ہے۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر مشیروں نے ایک گہرا منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جو پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پڑوسی بادشاہ سے خفیہ رابطہ کریں گے، اسے جنگ پر اکسانے کی کوشش کریں گے اور وعدہ کریں گے کہ ہم تم پر حملہ کریں گے، لیکن بادشاہ کو یقین دلایا جائے گا کہ رعایا سب آپ کے ساتھ ہے، بس آپ نے صرف ہمارے جنرل کو مارنا ہے، باقی سب ہم سنبھال لیں گے، سب کچھ ہم پر چھوڑ دو۔ رعایا نے یہ سازشی خط بھیجا اور دوسری سلطنت کی جانچ پڑتال کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ اب صرف ایک بات رہ گئی تھی، اپنے بادشاہ کو جنگ کے لیے تیار کرنا۔ چنانچہ رعایا نے اپنے چند آدمیوں کو زخمی کر لیا اور بادشاہ کے سامنے آ کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم کب تک صبر کریں؟ اگر کل آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری سلطنت روئے گی، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ نے جنگ کا ڈھول بجا دیا اور اپنی فوج کو رعایا سمیت جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب لشکر کا سپہ سالار پاگل ہے، لیکن سب مل کر بھی پاگل کا کچھ نہیں کر سکتے، بس پیچھے ہنستے رہے۔ جب وہ دشمن ملک کی سرحد پر پہنچے تو وہاں کی فوج پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں جانب کی افواج جب جنگل میں داخل ہوئی تو پاگل نے حکم دیا کہ سب رک جاؤ، سب سے پہلے میں بادشاہ سے خود لڑوں گا، کیونکہ وہ کمانڈر تھا۔ پوری فوج رک گئی۔ پاگل نے زور سے آواز دی، اے بادشاہ باہر آ۔ دشمن بادشاہ آیا اور دونوں جنگل کے درمیان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچانک یہ خونخوار شیر جھاڑیوں سے نکلا اور دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ پاگل جو اصل میں صرف تلوار چلانا چاہتا تھا، دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، وہ ذاتی دشمنی نہیں رکھتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور شیر سے لڑنے لگا۔ ایک سخت لڑائی کے بعد اس نے شیر کو مار گرایا اور بادشاہ کو زخمی حالت میں اٹھا لایا۔ دشمن بادشاہ خون میں لت پت تھا لیکن زندہ بچ گیا۔ اپنی فوج کو دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، لڑائی نہیں ہوگی، میں اس کمانڈر کو معاف کرتا ہوں جس نے میری جان بچائی ہے، یہ واقعی بہادر اور ہوشیار شخص ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اب پاگل کا چرچا پوری ریاست میں ہونے لگا، اس کی بہادری اور سچائی نے سب کے دل جیت لیے، یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی کی نکاح میں دے دیا۔ رعایا جو پہلے ہی اندر سے جلی بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر تو خاموش رہے، لیکن ہر قدم پر ذلت کا بدلہ لینا ان کا مقصد بن گیا۔ اب تو دونوں ریاستیں ایک ہونے لگی، دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی، لیکن رعایا نے ایک اور نیا جال بچھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر ہم نے پاگل کو نہیں روکا تو کل ہم سب اس کے غلام بن جائیں گے، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ سب نے ایک ساتھ ہاں کر دی، لیکن ان میں ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربہ کار اور دل کا نرم۔ اس نے بڑی کمال کی بات کاٹی، وہ اٹھا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، دوستو میری بات غور سے سنو، دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے خاص مقام، حیثیت اور صفت عطا کی ہے، اور یاد رکھو جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو یاد رکھو اس کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے سے تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی کرسی واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو۔ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچو گے، لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس نے سانس لی اور پھر نرمی سے کہا، تم سب صرف ایک بات سمجھ لو، وہ بظاہر پاگل ہے لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے، قسمت۔
اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا، لہٰذا اس سے الجھنے کی بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ ساری رعایا نے اپنی حسد پر توبہ کی اور کچھ وقت بعد پاگل وفات پا گیا اور رعایا پھر سے اپنے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اس کہانی میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ ہے حقیقی حقیقت، قسمت اور اللہ کا کرم۔ ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی عہدے یا رتبے پر فائز ہے اور کامیاب ہوا ہے تو یہ اس کی محنت کا صلہ ہو سکتا ہے، اس کی اچھی قسمت ہو سکتی ہے، یا اس میں ایسی خوبیاں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ عزت دی ہے۔ کوشش کرے کہ وہ خوبیاں اپنائیں، محنت کریں، سچائی اختیار کریں، شاید وہی عزت آپ کو بھی مل جائے، مگر حسد نہ کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، منافق لوگ اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے چینل پر بہترین اور سبق آموز کہانیاں موجود ہیں، اگر آپ کو پسند ہیں تو ضرور دیکھیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو وہ لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔